چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر دبیر مشیر کو استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے وہ کون سے وسائل ہیں، ذرائع ہیں جو ہم استعمال کریں۔ سورہ مومنون کی شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون 6 صفات بیان کرنے کے بعد ان کے لیے یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، الفردوس کی ان کو خوشخبری سنا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آیت نمبر 35 ہے سورہ مائدہ کی۔ آج کے اس مختصر حلقے میں ہم آپ کو وسیلے سے متعلق وضاحت کرنا چاہیں گے۔ وسیلہ اس کا جمع وسائل ہے، معنی یہ ہے وہ ذریعہ، وہ واسطہ جس کے ذریعے آپ کی رسائی اللہ تک، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے وہ کون سے وسائل ہیں اور ذرائع ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مومنین سے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے وسائل استعمال کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، تو یہ اللہ کے قرب کا شارٹ راستہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور دوسرا جہاد یہ ہے کہ جد و جہد کرنا، عبادت اور ریاضت اللہ کی بندگی کے ذریعے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وسیلہ، ایک بندہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر دبیر مشیر کو استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے وہ کون سے وسائل ہیں، ذرائع ہیں جو ہم استعمال کریں۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں جو دنیا والوں کے حالات سے بے خبر ہیں، ان کو دنیا کے وسائل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ چھت ایک محدود جگہ ہے، وہاں جانے کے لیے آپ کو دنیا کی وسائل چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو جاننے والی ہستی ہے، اور وہ ہمارے دلوں میں سے جو بات خیال آتی ہے زبان پہ نکالنے سے پہلے وہ جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے قرب کا سب سے بڑا وسیلہ ایمان اور اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک مسلمان، ایک کافر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی اس کی زندگی کے برائیاں صفر ہو جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص مسلمان ہونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں، پھر پیچھے کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مالک یا عمرو ابن العاص، کیا ہو گیا، تم تو مسلمان ہونا چاہ رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی شرط لگاؤں گا جب تک آپ جو ہیں یہ خوشخبری نہ دیں کہ میری سابقہ زندگی کی جو سارے گناہ ہیں وہ معاف بھی ہوگا کہ نہیں۔ کہ عمر تجھے معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پہلے کے سارے برائیاں مٹا کے صاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، توبہ کرنے کے بعد توبہ سے پہلے جتنے بھی گناہ بندہ کر چکا ہوتا ہے وہ سارا مٹا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا وسیلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد وہ گویا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے۔ اور یہ توبہ اللہ کو اتنا پسند ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، گناہ نہیں پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو۔ اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم سورہ بقرہ کی شروع آیات میں متقین کے
6 صفات بیان کرنے کے بعد فرما اولئک هم المفلحون، یہ وہ صفات ہے، ان صفات کو اپنانے کے بعد وہ مفلحون ہوتا ہے۔ سورہ مومنون کی شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 6 صفات بیان کرنے کے بعد ان کے لیے یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، الفردوس کی ان کو خوشخبری سنا دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دینے والی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، صحیح ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کر دے گا، تو یہ وسیلہ ہے جنت میں لے جانے کا۔ سورہ بقرہ، آل عمران، قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس کے لیے غایتان حمامتان، اس کے لیے بادل کی طرح چھائے بن کے اس کے لیے حاضر ہوگا۔ اور یہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں مدد چاہیے تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کرو، وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل کرو، تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ اور اپنی دعاؤں کو مقبولیت کے درجے پر پہنچانا ہے تو پھر سورہ فاتحہ، درود شریف پڑھ لو تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گے۔ اور شیطان کو بھگانا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیا جائے۔ اذان بلند ہوتے ہی شیطان کی تو ہوائیں خارج ہوتی ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو اذان یہ وسیلہ ہے شیطان کو بھگانے کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والی ہے، برائیاں وہ ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دینے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری قربت اللہ رب العالمین سے ہو۔